وہ 5 ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے ہمارا استغفار قبول نہیں ہوتا، ہمارے استغفار کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ 5 ایسی کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں جو ہماری دعا قبول نہیں ہونے دے رہی ہے، جو ہمارے استغفار کو قبول نہیں ہونے دے رہی ہے۔ ہم استغفار کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہمارے اوپر جو پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، کوئی بھی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ جا ہی نہیں رہی ہے، وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی ہے ہماری پریشانیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 5 ایسی غلطیاں جو بہت زیادہ لوگ کرتے تو بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن 5 ایسی غلطیاں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں اور میسیجز سے آئیڈیا لگایا، لوگوں کے کمنٹ سے آئیڈیا لگایا کہ وہ غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہو چکی ہیں اور ہم لوگ اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 5 غلطیاں جن کی وجہ سے استغفار قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 1، سچے دل سے توبہ نہ کرنا۔ اب سچے دل سے توبہ نہ کرنا کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ہم تو استغفار کر رہے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کر رہے۔ دل میں ندامت جو ہے یہ ضروری ہے، ندامت جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ دل میں ندامت کے بغیر اور گناہ چھوڑنے کی جو نیت ہوتی ہے اس کے بغیر آپ استغفار کرتے رہو، آپ کروڑوں مرتبہ پڑھ لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک آپ کے دل میں ندامت نہ ہو اور پھر آپ گناہ چھوڑنے کی آپ کی نیت نہ ہو تو استغفار کیسے قبول ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے۔ استغفار قبول ہونے کی وجہ یہی کہ دل میں ندامت ہو جائے، ہم شرمندہ ہو جائے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور جو گناہ کر رہے ہیں ہم اسے چھوڑنے کا ہم نے عہد کرنا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم یہ گناہ جو ہے اب نہیں کریں گے۔ جو یہ نیت کرتے ہم تو پھر اس کے بعد ہمیں بینیفٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر میں نے وہ بات بتا دی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیں، ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، یہ ایسے میں نے بتا رہا ہوں، بڑی محنت کی ہے، بڑے کمنٹس میں نے ڈھونڈ کر میں نے یہ پوائنٹس نوٹ کیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، گناہ پر قائم رہنا، یعنی استغفار کرنے کے باوجود جو ہے نا مسلسل وہی گناہ کرتے رہنا اور اسے چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ نمبر 2 پر میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ استغفار کر رہے ہیں لیکن آپ جو گناہ کر رہے ہیں اسے چھوڑ ہی نہیں، اس گناہ میں مبتلا ہے آپ کہہ رہے کہ یار استغفار میں عبداللہ بھائی آپ نے تو کہا ہے کہ 100 سے 1200 مرتبہ کر سکتے ہیں، آپ کریں، اور ہزاروں مرتبہ بھی میں کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو فائدہ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ آپ جو گناہ کر رہے ہیں اس پر آپ قائم ہیں بھی، یعنی کہ وہ چھوڑ نہیں رہے۔ اب وہ گناہ تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اور وہ گناہ چھوڑیں گے تب آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اگر گناہ پر قائم رہتے ہیں، استغفار کرنے کے باوجود مسلسل وہی گناہ کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے فائدہ ملے گا؟ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ استغفار اگر آپ کر رہے ہیں تو گناہ چھوڑنے ہم نے، گناہ بالکل گناہوں کو چھوڑ دینا، اور جو گناہ کر رہے تھے ہم تو اس پر شرمندہ ہونا، جیسے کہ میں نے نمبر 1 پوائنٹ پر بتایا کہ شرمندہ ہونا، یار مجھ سے واقعی گناہ ہوا ہے اور میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، ندامت محسوس کرنی ہے۔ اب جب ہم ندامت محسوس نہیں کرتے تو پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ نمبر 3 پر آ جاتی تکبر کرنا، عاجزی کے بغیر استغفار کرنا اور اللہ کی رحمت کو اپنا حق سمجھنا۔ عاجزی کے بغیر استغفار کرنا یعنی کہ وہی بات کہ آپ صرف یہ سوچ رہو کہ یار میں استغفار کر رہا ہوں، اب تو اللہ کی رحمت آئے گی، کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ تو رہا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے، یار میرے تو پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، اتنا استغفار کر لیا میں نے۔ اکثر آپ نے کمنٹس دیکھے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہم نے تو ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ استغفار کر لیا، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ معاذ اللہ سے کمنٹس آتے ہیں، ہم تو استغفار کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ سب فضول باتیں۔ تو یہ جب جو ہے تکبر کرنا، عاجزی کے بغیر استغفار کرنا اور اللہ کی رحمت کو اپنا حق سمجھنا کر رہے ہیں کہ میں نے تو اتنا استغفار کیا، اتنے کرتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، سامنے والا تو فلاں بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تہجد نہیں پڑھنا۔ تہجد کا تو یہ حکم ہے کہ آپ کسی سوتے ہوئے بندے کو نہ اٹھاؤ، خاموشی سے آپ ایسے تہجد پڑھو کہ سوتا وہ بندہ نہ اٹھ جائے۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو، کیسے آپ کسی تکلیف دے سکتے ہو۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے توبہ میں تاخیر کرنا، یعنی یہ سوچنا کہ بعد میں استغفار کر لوں گا، ابھی تو گناہ ہوا ہے یار کوئی، اور دوسرا یہ کہ گناہ کرنا اور اس پر یہ سوچنا کہ یار یہ تو گناہ ہے ہی نہیں،
یہ تو عام سی بات ہے، ہر بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے یار، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ایسا سوچنا، توبہ میں تاخیر کرنا، اس بندے کا استغفار قبول نہیں ہوتا، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو بندہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، ایک تو گناہ کر رہا ہے، اوپر سے ہی سوچے یار ہر بندہ ہی نارملی تو یہ گناہ کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا، میں نے کوئی ایسا بڑا وہ مسئلہ کر دیا ہے، میں نے یہ گناہ کر لیا تو ہر بندہ نارملی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو ایسا سوچنا یا ایسا کرنا کہ یار بعد میں کر لیں گے، استغفار پوری زندگی رکھی ہوئی ہے، تو بھائی آپ کی دعاؤں میں تاخیر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی توبہ، جب آپ توبہ میں تاخیر کریں گے دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کو جو ناراض کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہوتے، اس کے معاملات جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے آتے، وہ پھر پریشانیوں میں ہی رہتا ہے، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کرو، جیسے ہی گناہ ہو جائے آپ سے فوراً سے 3 بار، کم سے کم 3 بار استغفر اللہ پڑھو، کم سے کم 3 بار استغفر اللہ پڑھو، اور دل میں ندامت محسوس کرو، سوچو کہ مجھ سے گناہ گار بندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اگر ٹائم ہے، ہمت ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل توبہ استغفار کی پڑھ لو، کہ آپ بینیفٹس سوچ بھی نہیں سکتے اتنے زیادہ ہیں۔ میں نے اکثر بتایا کہ مجھے جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے یعنی ایسی کام میں، کسی کام میں پھنس جاتا ہوں اور مجھے نیڈ ہے اس کام کی اور مجھے ضرورت ہے، تو میں اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ میں نوافل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں سجدوں میں رونے کی کوشش کرتا ہوں، میں سجدوں میں نفلی عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد میں دعا جب مانگتا ہوں تو رو رو کر اللہ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر مانگنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یقین مانیے کام بن جاتے ہیں۔ میں یہ صرف کوئی بڑا بول نہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، یہ جذبات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، لیکن یہ وہ باتیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانیے اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت، جب اللہ کے قریب آ جاؤ گے، آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہو، یہ بتاؤ پرابلمز کیسے آپ کے قریب آ سکتی ہے، پرابلمز آپ کے اوپر کیسے حملہ کر سکتی ہے، آپ کے اوپر کوئی دشمن کیسے حملہ کر سکتا ہے، چاہے کچھ بھی، کتنے ہی خطرناک دشمن کیوں نہ، کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اللہ کو دوست بنا لو گے تو کوئی پرابلم، کوئی مسئلے مسائل نہیں پیدا ہو۔ دوسروں کے حقوق آج کل ایک عام سی بات ہے کہ کھا جاتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں اور پھر ہم ادھار کھا جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے دوسروں کی جائیداد کھا جاتے ہیں، دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں۔ اگر کسی نے پیسہ دیا ہے کہ اس بندے کو پہنچانا ہے تو ہم اس میں سے کھا جائیں گے پیسے، اور ہم کہیں گے ہے ہی نہیں، جو کرنا کر لو۔ آج کل تو سب کو معلوم ہے کہ لیگلی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر سامنے والا آپ کا پیسہ کھا گیا تو۔ یقین مانیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھے جو اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بات سے بالکل وہ ڈرتے نہیں ہیں دوسروں کا حق کھانے میں۔ یقین مانیے آپ نے زندگی میں رہتے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا، آخرت میں تو اس کا عذاب ہے، زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے یہ قرض چکانا ہے، چاہے مال کی صورت میں، چاہے دوسری صورت میں۔ یہ یاد رکھیے گا، بیماری کی صورت میں، دوسری بھی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر ہماری کی ہوئی حرکتیں جو ہے ہماری اولاد بھگتتی ہے، ہم پریشانیوں میں آتے ہیں، ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں، بیماریوں میں آ جاتے ہیں، نہیں تو ہماری اولادوں میں سے کوئی نہ کوئی اس چیز کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را کسی کا حق نہ کھائیے، اپنی بہن کا حق نہ کھائیے، اپنے چھوٹے بھائی کا حق نہ کھائیے، اپنے بڑے بھائی کا حق نہ کھائیے، کسی کا حق نہ کھائیے۔ پھر لوگ جو ہے ان چیزوں میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور یہ دوسروں کا حقوق جو ہے نا کھانے کی بیماری بڑی گندی ہے۔ یہ آسانی سے ہضم کرنے کا سوچتے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا، صرف اللہ سے معافی مانگنا، لیکن جن لوگوں کا حق مارا ہو انہیں نظر انداز کرنا، اللہ سے صرف معافی مانگتے رہو اور دوسروں کا حق کھاتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کی مشکلات کبھی بھی حل نہیں ہوں گی، آپ کے اندر، آپ کے جو پر پریشانیاں مشکلات آ رہی ہیں وہ کبھی بھی دور نہیں ہوں گی۔ آپ اگر پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہو، آپ لیکن دوسروں کے حقوق کھا رہے ہو، دوسروں کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، آپ کے چاہے وہ بھائی بہن ہے، ماں باپ ہے، دوست احباب ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کسی کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے ہو، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ تکلیف میں ضرور آؤ گے اور آپ کے استغفار بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا دل دکھا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونا گڑ گڑا۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسے معاملات آپ کے بہتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سبسکرائب، خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔